اس وقت دنیا کی تاریخ ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں سفارتکاری اور جنگ کی تباہ کاری دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 13 اپریل کو عالمی توانائی کی جگلر وین پر ہاتھ رکھا اور آبنائے ہرمز کا محاصرہ کر لیا، اس کی ناکہ بندی کر دی، لیکن اس کے بعد وائٹ ہاؤس کے لیے ایک بہت ہی تباہ کن صورتحال سامنے آئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ عالمی چوراہے پر تنہا کھڑے رہ گئے۔ آج دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے صدر کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک تنہا انسان ہیں۔ اس نقشے پر ذرا نظر ڈالیے۔ اس نقشے پر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح دنیا نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا۔ فرانس اور جرمنی کو پہلے لیجیے، یہ قریبی اتحادی ہیں، نیٹو اتحادی ہیں امریکہ کے، اور انہوں نے دونوں ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ یورپ کی دو بڑی قوتیں ہیں، لہٰذا ان کا فیصلہ یورپ کی رائے عامہ، جو ممالک کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے یورپ کی، اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ یک طرفہ ناکہ بندی یا یک طرفہ محاصرے کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح برطانیہ کو دیکھیں، برطانیہ بھی امریکہ کا سب سے قریبی اتحادی ہے۔ ہر مشکل وقت میں یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن اس معاملے پر جب بلاکٹ کا معاملہ آیا تو لندن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ فریڈم آف نیویگیشن کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ناکہ بندی کے لیے اپنے جہاز بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس طرح یو کے بھی دور ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ بین الاقوامی اداروں کی اگر ہم بات کریں اور پوری یورپی یونین کی بات کریں تو پوری یورپی یونین نے یہ فیصلہ کیا، اور یورپی یونین کے صدر دفتر سے جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں کہا گیا کہ JCPOA کی روح کے مطابق، جو ایک معاہدہ ہے ایران اور یورپی یونین کے درمیان، وہ اپنی سفارتکاری کو جاری رکھیں گے اسی معاہدے کے تحت، لہٰذا ٹرمپ کے ساتھ یورپی یونین نہیں جائے گی۔ خلیجی ممالک جن کا انحصاری امریکہ کی تعاون اور فوجی مدد پر تھا اور قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، خاص طور پہ سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس، ان دونوں ممالک نے، جو ماضی میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایران کے خلاف امریکی جو کارروائی ہے اس پر کوئی زیادہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کریں گے امریکہ کے اوپر، انہوں نے بھی صاف کہہ دیا کہ ہماری سرزمین ایران کے خلاف یا ہماری فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوں گی اس ناکہ بندی کے بعد خاص طور پر۔ تو یہاں پر بھی ٹرمپ کو ایک دھچکا لگا۔ پاکستان کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا تو کردار سب سے ہی مختلف رہا۔ پاکستان نے اپنی نیوٹرلٹی کو برقرار رکھا، ایک غیر جانبدار ملک رہا، اور یہی وجہ ہے کہ غیر جانبدار ہوتے ہوئے وہ اس وقت دنیا کے اس سب سے بڑے تنازع میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ عمان اور قطر بھی پاکستان کے ساتھ ہی ہیں، اور انہوں نے بھی اسلام آباد 2 کی بنیاد رکھی۔ اسلام آباد 1 میں بھی ان کا کردار رہا کچھ، اور اسلام آباد 2 میں تو ان کا اچھا خاصا کردار پاکستان کے ساتھ موجود ہے۔ بین الاقوامی اداروں کی اگر ہم بات کریں تو GCC خلیج تعاون کونسل، اس نے علاقائی استحکام کا نعرہ لگا کر فوجی آپریشن کی مخالفت کر دی، اور یہ سب کچھ میں بات کر رہا ہوں اس محاصرے کے بعد کی جو 13 اپریل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے نافذ کیا۔ اسی طرح ایشیائی اور یوریشین بلاک کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے نہ صرف ساتھ چھوڑا بلکہ امریکہ کا مقابلہ بھی کیا۔ چین کی طرف سے یعنی بیجنگ کی طرف سے امریکہ کو معاشی جنگ کی دھمکی دی گئی اور ناکہ بندی کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ روس نے آبنائے ہرمز میں اپنا بحری بیڑا روانہ کر دیا اور فوجی دباؤ بڑھانے کی کوشش کی، اور ٹرمپ کی جو ناکہ بندی تھی اسے بے اثر کر دیا۔ ترکی کا اگر ہم ذکر کریں تو دیکھیں اس نقشے پر ترکی کو نیٹو کا یہ رکن ہونے کی وجہ سے امریکہ کا اتحادی ہے، لیکن اس کی جو پالیسی ہے اس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو ناکہ بندی ہے، یہ محاصرہ ہے، یہ قذاقی ہے یعنی پائریسی ہے۔ ترکی نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کو مسترد کر دیا۔ بین الاقوامی ادارہ شنگھائی تعاون تنظیم SCO، اس کے پلیٹ فارم سے ایران کے حق میں اور غیر ملکی مداخلت کے خلاف سخت موقف اختیار کیا گیا۔ جنوبی افریقہ اور الجزائر، انہوں نے بین الاقوامی فورمز پر امریکہ کے خلاف باقاعدہ آواز بلند کی۔ تو ان ملکوں کا اور بین الاقوامی اداروں کا نو ٹرمپ کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے اس پوری صورتحال کے دوران۔ UNSC یعنی سلامتی کونسل، جو کہ شاید دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے، وہاں روس اور چین نے ویٹو کے ذریعے امریکہ کو تنہا کر دیا۔ عالمی توانائی ایجنسی یعنی اگر ہم IAEA کی بات کریں تو IAEA نے کہا کہ ایران نے
تاحال کوئی ایسی خلاف ورزی نہیں کی ہے نیوکلیر پولیفریشن کے حوالے سے، اپنے معاہدے کے حوالے سے، کہ اس پر جنگ مسلط کر دی جائے. یعنی IAEA نے بھی امریکہ کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے الزامات کو ماننے سے انکار کر دیا. بحری تنظیم IMO یہ ایک بڑی تنظیم ہے. اس نے ناکہ بندی کو سمندری قوانین کی خلاف ورزی قرار دینے کا اشارہ دیا. ٹرمپ نے ناکہ بندی تو کر دی لیکن دنیا ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. یورپ الگ ہو گیا، خلیجی ممالک نے ہاتھ کھینچ لیے اور روس اور چین سامنے کھڑے ہو گئے. آج وائٹ ہاؤس اس لیے بھی پریشان ہے کہ وہ اس جنگ میں تنہا ہے. امریکہ کے بہت ہی قابل اکانومسٹ اور پولیٹیکل اینالسٹ اس تمام صورتحال کو کیوس قرار دے رہے ہیں اور ٹرمپ کو ایک بوڑھا دیوالیہ پن کا شکار، دماغی دیوالیہ پن کا شکار شخص قرار دے رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ایسا امریکی صدر جس کو دنیا بھر سے کوئی مدد نہیں مل رہی، جسے خود امریکہ کے اندر سے شدید تنقید کا سامنا ہے، کیا وہ ایران کے ساتھ اپنی مرضی کا معاہدہ کر پائے گا؟